أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. یقیناً ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے اپنے نفسوں کی برائیوں اور بدعملیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے سردار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ کی رحمت و برکت اور سلامتی نازل ہو آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے تمام صحابیوں پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، میں اپنے کو اور آپ کو باطنی و ظاہری طور پر اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی علام الغیوب کی رضامندی کی طرف پہنچانے والا، مصائب سے نجات دلانے والا، نیز روحوں اور دلوں کی پاکی و صفائی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو تم کو فرقان، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز عطا فرمائے گا، اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تم کو بخش دے گا۔ اللہ بڑا فضل والا ہے۔ امت اسلام بلا شبہ بعد الدین دو عظیم الشان رکن اور اصل پر قائم ہے، جن کی ادائیگی کے بغیر اللہ تعالیٰ فرائض اور نوافل کو قبول نہیں کرے گا۔ ان میں سے ایک اللہ کی معرفت، اس کی وحدانیت اور عبادت ہے، جبکہ دوسرا نبی کی معرفت، اس کی محبت، اطاعت اور فرما برداری ہے، اور یہی کلمہ شہادت کا تقاضا، اسلام کی حقیقت اور اس کا جوہر ہے۔ فرمان الہی ہے، اور ان کو اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بات کریں۔ ایک دوسری آیت میں ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ بے شک نبی کی معرفت، آپ کی محبت اور اطاعت ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ایک واجبی اور ضروری امر ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک واجبی فریضہ، تابناک شریعت، واضح اور روشن طریقہ ہے، جس سے بندہ کو ایسی سعادت حاصل ہوتی ہے جس کے ساتھ کبھی بھی شقاوت بدبختی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اس کی عمر اور اطاعت میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی روح اور عقل کا تزکیہ فرماتا ہے، جس سے وہ ایک اچھی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، جو در حقیقت نبی کی محبت اور اطاعت کے اثرات میں سے ہے۔ اور در حقیقت اللہ نے ان لوگوں کی توبیخ و سرزنش کی ہے جنہوں نے اپنے رسولوں کو پہچانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا وہ اپنے رسول سے واقف نہیں، لہذا وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 69۔ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور بھی انسان ایسا نہیں ہے جو ہر طرح سے محبت، تعظیم اور اطاعت کا حقدار ہو۔
اور وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ نے اپنی آنکھ کے سامنے تیار کیا، لہذا ان کو اختیار کیا، منتخب فرمایا اور برگزیدہ بنایا، اور پھر ان کو ان کے رب نے ہر طرح کی انسانی کمالات اور اخلاقی و پیدائشی فضائل سے مکمل کر دیا، اور ان کو عزت، کمال، شرف کے درجات میں ترقی عطا کی، یہاں تک کہ اس درجہ اور مرتبہ کو پہنچ گئے جہاں کی منتخب مخلوق میں سے کوئی نہیں پہنچا ہے، نہ ہی کوئی بھیجا ہوا نبی اور نہ ہی کوئی قریبی فرشتہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کو چھوڑ کے اپنی طرف پہنچانے والے تمام دروازوں کو بند کر دیا اور تمام مخلوق کو منع کر دیا کہ اس کی عبادت سوائے شریعت محمدیہ کے علاوہ کسی اور شریعت کے مطابق کی جائے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نزدیک بے اعتبار حرمت مخلوق میں عظیم ترین ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ کو جاننے والے ہیں۔ آج تک دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرح اور کوئی شخصیت پیدا نہیں ہوئی ہے، اور نہ انسانیت نے اولاد آدم کے سردار اس برگزیدہ نبی سے زیادہ کامل اور مقام و مرتبہ میں زیادہ اونچا معلم، قائد اور نمونہ جانا ہے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گفتگو کرنے والے خواہ کتنی ہی گفتگو کریں، صفت بیان کرنے والے صفت بیان کریں، مصنفین کتابیں تصنیف کریں اور ماہر شعراء نظم کہیں، لیکن وہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کے سلسلے میں قرآن عظیم کے وصف، اس کی بلاغت اور بیان کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اللہ کے رسول کے بارے میں اس کے رب و خالق سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کو جاننے اور پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ در حقیقت قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شیریں اور خوبصورت پیرایا میں خوشکن، روشن، دلکش، رواں گفتگو کی ہے، جس میں خوبصورت، سنہرے، بہترین اسلوب میں عظمت و بڑائی کے پہلو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پیش کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تو آپ کو آپ کے رب نے پناہ دی اور تربیت کی، اور آپ کو راستہ بھٹکا ہوا پایا، آپ کو نہیں معلوم کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، چنانچہ آپ کو ہدایت دی اور منتخب کیا۔ آپ محتاج و فقیر تھے تو آپ کو بے نیاز کر دیا اور آپ کی نگہداشت کی، یہاں تک کہ آپ کو رسولوں کی بعثت کی انقضاء کے بعد آپ کی قوم میں معزز آدمی بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی تھے جن کو لوگ جانتے و پہچانتے تھے جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے، لہذا سب سے پہلے آپ کے اوپر جو چیز نازل کی گئی وہ سورہ اقرا کے شروع کی چند آیات ہیں، پھر سورہ مدثر کے آغاز کی چند آیتیں ہیں جن میں اسلام کے معالم، خد و خال اور دعوت کے اصولوں کا جامع بیان ہے۔ اسی وجہ سے آپ کی بعثت سب سے عظیم الہی احسان اور ربانی رحمت ہے جو ہر مسلمان کی گردن کو گھیرے ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، در حقیقت اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو اس کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب و دانائی کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آل عمران 164۔ اے مسلمانوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس معزز نبی کی شان کو بڑھایا ہے، اس کی عبادت، اخلاق، سیرت و جہاد کی خوب عطر بیز تعریف کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آپ کی تعظیم و اجلال میں اے رسول اور اے نبی کہہ کر خطاب فرمایا ہے، اور ایسا کیسے نہ ہو جبکہ آپ نبی امی ہیں جو نہ بھٹکا ہے اور نہ بہکا ہے، اور جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ہے، بلکہ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے جبریل زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس کی تعظیم نہ کرے، جبکہ وہ آخری نبی شاہد اور شہید ہیں، صادق اور صدیق ہیں، جو حق لے کر آئے اور رسولوں کی تصدیق کی، جو دونوں ثقلین یعنی تمام انسانوں اور جناتوں کی طرف خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے اور روشن چراغ بنا کے مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ نبی امی ہیں جو لکھتے اور پڑھتے نہیں تھے، پھر بھی
آپ سب سے عظیم شریعت لے کر آئے اور آسان دین حنیفی کے ساتھ بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ کو سکھلایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ کو عظیم بہترین اخلاق جیسے تواضع، مومنوں کے لیے انکساری، صبر، نرمی، رحمت، عفو اور درگزر سے مزین کر دیا۔ لہذا دلوں اور روحوں نے آپ سے محبت کی، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کی گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریف دل اپنی امت کی محبت سے معمور تھا۔ آپ کے اوپر ہر وہ چیز گرا تھی جو آپ کی امت کو مشقت و مصیبت میں ڈالے۔ آپ مسلمانوں پر بے حد شفیق اور مہربان تھے، اور آپ اپنی امت کے ہدایت کے بہت زیادہ حریص تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ اپنے نفس کو ضرر و نقصان پہنچائیں جس سے وہ ہلاک ہو جائے۔ اسی وجہ سے آپ کے رب نے آپ کو دلاسا دیا، آپ کو صبر کی تلقین کی اور تسلی دی کہ آپ رسول ہیں اور آپ کا کام صرف تبلیغ ہے، لہذا آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ بھولیں۔ آپ ان باتوں سے غمگین نہ ہوں اور نہ ہی ان کے قول سے آپ کا سینہ تنگ ہو۔ آپ نے بنا کسی کمی اور کوتاہی کے اپنے رب کے پیغام کو پہنچایا۔ آپ نے اپنے رب کی رسالت کو پہنچانے پر کسی طرح کی مزدوری اور دنیا کا کوئی سامان نہیں لیا۔ آپ تکلف اور تشدد کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ آپ رواداری، اعتدال پسندی اور وسطیت لے کر آئے، اور آپ کوئی انوکھے و نرائے رسول نہیں تھے، کوئی چیز اپنی طرف سے لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ امانت دار مبلغ تھے۔ آپ کے رب نے آپ کی حفاظت کی اور اپنی نگاہ کے سامنے آپ کی نگرانی کی، اس بات سے کہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں یا آپ کو نقصان پہنچائیں یا اپنی نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں یا آپ کو بعض ان چیزوں سے فتنہ میں ڈال دیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، تاکہ آپ اپنے رب پر افطرا پردازی کریں۔ ایسی صورت میں وہ آپ کو اپنا جگری دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا سا مائل ہو جاتے۔ امت اسلام یہ معزز ان پڑھ امی نبی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر جو بوجھ و توق تھے ان کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکاروں کے مکر و سازش سے نجات بخشی اور آپ کی مدد فرمائی، جبکہ آپ کو کافروں نے آپ کے محبوب گاؤں سے نکال دیا، اور آپ کی مدد ان لشکروں سے کی جس کو تم نے نہیں دیکھا۔ آپ کے اوپر اپنی سکونت و اطمینان نازل فرمائی، آپ کو ثابت قدم رکھا، آپ کی بہادری و مضبوطی دل کی تعریف کی۔ یاد کرو جبکہ تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے آوازیں دے رہے تھے۔ آپ کے رب نے آپ کو عدل و انصاف کا حکم دیا، چنانچہ آپ نے فیصلہ کیا لیکن ظلم نہیں کیا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے اور حمایتی نہیں تھے۔ اللہ نے آپ کے بارے میں رسولوں کو بشارت دی اور ان سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی تصدیق کرو گے، اور یہ ان کے بارے میں توریت و انجیل میں لکھا ہوا ہے، جس نے آپ سے بغض رکھا اور آپ کی سنت کو ناپسند کیا تو جڑ کٹا اور لاولد ہے، اور جس نے آپ کو تکلیف دی تو اس پر لعنت ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے آپ کے اہل خانہ کو شرف بخشا ہے، ان کی گندگی کو دور کر دیا ہے اور ان کو پاک صاف کر دیا ہے، اور ان کے شان قدر کو بلند کیا ہے، اور دنیا کی عورتوں پر ان کو فضیلت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اور آپ کے صحابہ کرام کی شان کو بڑا بنایا ہے، اور وہ مہاجرین اور انصار میں سے ایمان میں سبقت کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بندگان الہی، قرآن کریم روشن جگمگاتے ہوئے اسلوب میں آپ کی جہاد و غزوات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور نادر حیرتناک طریقہ سے فتح و شکست کے اسباب کا جائزہ لیتا ہے۔ جنگ بدر، احزاب اور حنین کا صراحت سے ذکر کرتا ہے، جبکہ احد، صلح حدیبیہ، فتح مکہ اور غزوہ تبوک کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور آپ کی سیرت کے بعد اہم واقعات مثلا واقع فیل، مبارک ہجرت، منہ بلا بیٹا کے اصول کو باطل قرار دینا، مشہور واقف، اجازت لینے اور پردہ کرنے کے قانون سازی، اسراء اور معراج کا واقعہ،
سورہ نصر میں آپ کے موت کی قربت کی طرف اشارہ، اس کے علاوہ اور دیگر واقعات اور حوادث جن کے بارے میں قرآن نے بے مثال اعجاز اور بیان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم میں برکت عطا فرمائے اور اس میں موجود آیتوں، حکمتوں اور افکار سے ہم سب کو نفع پہنچائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ کے لیے ہر قسم کے گناہ و معصیت سے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہذا آپ بھی اسی سے توبہ استغفار کیجیے، بلا شبہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تنہا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل و عیال پر اور آپ کے صحابیوں پر۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، قرآن نے کئی جگہوں پر اس بات کی تاکید کی ہے کہ لوگوں کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوگا یہاں تک کہ لوگ اس نبی پر ایمان لائیں، اس کی تصدیق، اطاعت، توقیر و احترام اور اس سے محبت کریں، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر ایک واجبی فریضہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کو حکم دیا ہے کہ اس نبی کا بہت زیادہ ادب کریں، چنانچہ اس امت کو آپ کی آواز سے اوپر آواز بلند کرنے اور آپ کو اونچی آواز سے پکارنے سے منع کیا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں ان کے اعمال برباد اور رائیگاں نہ ہو جائیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ اور اس امت کو حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح اس رسول کا نام لے کر نہ پکاریں، اور اس کو ابھارا ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر آن آپ کی محبت اور امت پر آپ کی فضل و برکت کے اعتراف میں درود و سلام بھیجیں۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے کہ نبی کریم کا سب سے بڑا ادب و محبت آپ کی اطاعت، تابعداری، ظاہری و باطنی طور پر آپ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، ہر کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و امر کو مقدم کرنا، آپ کی سنت کو فیصل بنانا ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کی محبت اور ایمان لانے کی بڑی دلیلوں میں سے ہیں، اور زمین میں غلبہ، سلطنت، دلوں کی باہمی محبت، آپسی اتفاق اور وحدت کے بڑے اسباب میں سے ہیں، اور اس کی ضد یہ ہے کہ آپ کی سنت پر ایجاد کردہ بدعتوں، رائوں، خواہشات کے ذریعہ اعتراض کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی جائے، آپ کی سنت میں شک و شبہ پیدا کیا جائے اور اس کو قبول کرنے اور رد کرنے کے قابل سمجھا جائے، اور اس کو حقیر و کمتر سمجھتے ہوئے تسلیم نہ کیا جائے، اور یہ منافقوں کی واضح علامتوں میں سے ہے جن کے دلوں سے مقام نبوت کا رعب ختم ہو چکا ہے، اور جن کے قدم فتنہ اور خواہشات میں پھسل گئے ہیں، اور یہی مسلمانوں کے درمیان فتنہ، تفرقہ، اختلاف، لڑائی، جھگڑا، دشمنوں کا ان کے اوپر مسلط ہونے، ان کی طاقت ختم ہو جانے، ناکامی اور ذلت کے بڑے اسباب میں سے ہے۔ بلا شبہ یہ امت خواہ کتنی ہی عزت، غلبہ اور شرف کی متلاشی ہو، لیکن یہ چیزیں صرف اس کو آپ کے رکاب کو لازم پکڑنے، آپ کے آثار کی اقتدا کرنے اور آپ کے طریقے پر چلنے ہی سے حاصل ہوگی۔ اے مسلمانوں، جان لیجئے کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ یہ نبی کریم ہر چیز میں ہمارا سب سے بڑا قدوہ اور نمونہ ہو۔ ہماری مجلسوں، فورمز، محفلوں، سیمیناروں کا مرکز گفتگو ہو، اور ہمارے دعوت خطاب نصاب تعلیم اور تربیت کا مرکز ہو۔ یقیناً وہ حاکم، قائد، عالم، مصلح، مربی، ناصح، شوہر اور والد کے لیے دائمی قدوہ اور قدیم نمونہ ہیں۔ یقیناً ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے لیے دائمی قدوہ اور قدیم نمونہ ہیں۔ بلا شبہ ہم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہیں جو فتنوں، تشدد اور دہشت گردی کے افکار سے لبریز ہے، اور جس میں لوگوں نے جاہلوں، کم عقل بچوں کو اپنا سردار بنا لیا ہے، جو اصلاح کے بجائے فساد برپا کرتے ہیں، جو تعمیر کے بجائے
تخریب کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم کو اس چیز کی سخت حاجت اور ضرورت ہے کہ ہم نبی کو اپنا قدوہ، نمونہ اور زندگی کا منہج بنا لیں، نبوت کے مقام و مرتبہ کی تعظیم کریں، سنت کو رد اور اس پر اعتراض کرنے سے سختی سے پرہیز کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ حکم رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ بلا شبہ یہ امت مسجد اقصی اور اس کے علاوہ دیگر ملکوں میں قابض، غاصب، جاہلیت پسندوں کے ظلم اور دشمنوں کے مکر کا سامنا کر رہی ہے۔ ایسی صورت میں یہ آپ کی سنت و سیرت مبارکہ کی طرف لوٹنے کی زیادہ حاجت مند ہے، تاکہ وہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے، ان کا مقابلہ کرنے، امت پر سے ظلم و جارحیت کو ختم کرنے کے سلسلے میں درست و صحیح طریقہ جان لیں، اور اس بارے میں وہ انسانیت کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کریں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے مبعوث کیا، اور آپ کے سیرت و کردار کو اسلام مسلمانوں کی مدد، مظلوموں سے ظلم و جارحیت کو دور کرنے، گھات میں لگے ہوئے اور کینہ پروروں کے مکر کو رد کرنے کے لیے نمونہ بنائے۔ اے مسلمانوں، اس آخری نبی کے بارے میں قرآن کے لاجواب گفتگو میں سے یہ چند روشن پارے اور جگمگاتی عمدہ و بہترین چیزیں ہیں، اور جو میں نے چھوڑا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جو میں نے ذکر کیا ہے۔ لہذا زمین پر اللہ کے دسترخوان قرآن پر توجہ دو اور غور کرو کہ کیسے قرآن نے اس نبی کریم کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ مسلمانوں کی جماعت ہر نئے ہجری سال کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے سامنے کچھ بڑے واقعات و حوادث نمایاں ہوتے ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور ان کا مصر سے نکلنا ہے، جبکہ دوسرا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات اور آپ کا مکہ سے نکلنا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے واقع ہونے کا زمانہ الگ الگ ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات 10 محرم کو ہوئی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات ربیع الاول کے شروع میں ہوئی تھی۔ پھر بھی خلیفہ راشد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ ماہ محرم کی تاریخ کی ابتدا کے لیے موافقت و منظوری نے ان دونوں واقعات کو آپس میں جوڑ دیا ہے۔ لہذا ہر ہجری سال کے شروع میں ان دونوں واقعات کا ذکر ہوتا ہے، اور یہ دونوں اہم ترین امور میں سے ہیں، کیونکہ ان میں مشابہت، عبرتیں، حکمتیں اور خیرہ کن نشانیاں پائی جاتی ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں نازل کردہ کتابوں میں سب سے افضل ہیں، اور اکثر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اپنی کتاب میں ایک ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اگر تم سچے ہو میں اس کی پیروی کروں گا۔ سورہ قصص آیت نمبر 49۔ اسی وجہ سے 10 محرم کا روزہ رکھنا ایک بابرکت سنت نبوی ہے، جو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان عظیم تعلق کی تاکید کرتی ہے۔ اور اب درود و سلام بھیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ایک روشن چراغ تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، لہذا تم لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ اور بکثرت درود و سلام بھیجا کیا کرو۔